غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو آج 190 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم کچھ اہم سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا گزشتہ 6 ماہ کی جنگ سے اسرائیل اپنے طے شدہ اہداف حاصل کر سکا ہے۔ سوال نمبر 1، کیا اسرائیل حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ امریکی پروفیسر جان میئرشائمر کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس کو شکست دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے ریکارڈ کے مطابق غزہ میں کارروائی کے آغاز پر حماس کے جنگجوؤں کی کل تعداد 40,000 تھی، جبکہ کچھ اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ حماس کی کل تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ حماس کے جنگجوؤں کی تعداد 40,000 ہے اور اب تک کے اسرائیلی دعوے کے مطابق 12,000 سے زائد فائٹرز مارے جا چکے ہیں، اسرائیلی دعوے کو اگر درست بھی مانا جائے تو پھر بھی صاف ظاہر ہے کہ بہت سارے حماس کے جنگجو اب بھی زندہ ہیں اور غزہ کے اندر موجود ہیں۔ بہت ساری زیر زمین سرنگیں اب بھی موجود ہیں جہاں وہ آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات، 6 ماہ کی نسل کشی کی کارروائی کے بعد اسرائیل تقریباً اپنی تمام بریگیڈز کو غزہ سے نکال چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی لڑنے والی افواج غزہ سے باہر جا چکی ہیں۔ اس وقت غزہ میں صرف ایک اسرائیلی بریگیڈ موجود ہے، تو پھر حماس کو شکست کیسے ہوئی؟ اسرائیل حماس کو شکست دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ بہت جلد شوٹنگ رکنے والی ہے اور جب جنگ بندی ہوئی تو پھر حماس کے فائٹرز سرنگوں سے نکل کر باہر آئیں گے اور فتح کا جشن منائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے اور ہم بچ گئے ہیں۔ اسرائیل ہمیں ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اس سے لا علم ہے۔ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی ماہرین کی رائے کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسرائیل میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ حماس کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، کیا اسرائیل رفح پر حملہ آور ہوگا؟ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی کابینہ کے شدید دباؤ میں ہیں اور کابینہ ان پر واضح کر چکی ہے کہ اگر رفح پر فوجی کارروائی کا آغاز نہ کیا گیا تو ان کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ رفح پر فوجی کارروائی کا آغاز نہ ہوا تو نیتن یاہو کی سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک اہم بات، اگر نیتن یاہو رفح پر حملہ آور نہ ہوا تو یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ انہوں نے حماس کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ رفح حماس کی محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اپنی سیاسی وجوہات کی وجہ سے نیتن یاہو بہت جلد رفح پر حملہ آور ہوگا، ورنہ ہر نئے دن کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ سوال نمبر 3، کیا رفح پر فوجی چڑھائی سے بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا؟ گزشتہ 6 ماہ کی نسل کشی کی کارروائی کے بعد آج شمالی غزہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل خوراک کی فراہمی کے راستے میں مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ فلسطینی عوام بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے اموات کا شکار ہو رہی ہے، جس سے واضح ہے کہ نسل کشی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حامی ممالک کی طرف سے بھی غزہ کے حل کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب فلسطینی عوام کا قتل عام رکنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں اگر اسرائیلی افواج رفح پر حملہ آور ہوتی ہیں تو خدشہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں معصوم فلسطینیوں کی شہادتیں ہو سکتی ہیں، جس سے اسرائیل کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی، جس کے بعد بائیڈن انتظامیہ جو پہلے سے اس نسل کشی کی ذمہ دار ہے، اس پر دنیا بھر سے مزید دباؤ بڑھے گا۔ رفح پر حملہ اسرائیل اور امریکہ کی صورتحال کو مزید گھمبیر کر دے گا۔ سوال نمبر 4، کیا اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟ گزشتہ 6 ماہ سے امریکہ ہر اسرائیلی اقدام کی پشت پناہی کر رہا ہے، مگر اپریل کے آغاز پر دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو ایران کے مد مقابل لا کھڑا کر دیا ہے۔ دمشق حملے کے بعد اسرائیل نے امریکہ کو ایک مشکل صورتحال میں دھکیل دیا ہے۔ امریکی پروفیسر جان میئرشائمر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی حملے سے قبل اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ نہیں چل رہی تھی، البتہ اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے۔ ایران کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں امریکہ کھل کر اسرائیل کے دفاع میں آئے گا، جس کا مطلب ہوا کہ ایران امریکہ جنگ کا آغاز پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔